سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر، اور یہ چیپٹر آپ لوگوں کے لیے بہت اہم بھی ہے، اخلاقیات۔ تو وہ چیزیں سیکھنے کی نا آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ٹیکسٹ کے میٹرز کے ہی ایتھکس سکھاؤں، پرسنل تو آپ پچھلے 25 سال سے سیکھ سکے آپ کا سیکھیں گے۔ تو ہم یہاں پہ اب چیپٹر پڑھنے لگے ہیں دیٹ از ایتھکس، اور دیکھتے ہیں کیا ہے، کیسے ہے اور کس طرح سے ہے، اس کو لے کے چلیں گے۔ تقریباً ہر اٹیمپٹ میں اس میں سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ، اور یہ چیپٹر بھی کریمنگ والا نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں رٹا مارنا ہوگا نا، میں خود کہوں بھائی اس کو رٹا مارنا ہے، اور رٹے کا مطلب ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے، اس میں بھی چیزیں ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنے والی نہیں ہیں۔ ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے ایتھیکل رسپانسبلٹیز، اور ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ڈسکس کرنا ہے، ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس آنے ہیں ٹیکس لیجسلیٹرز، اس کے بعد میرے پاس آنے ہیں ٹیکس ایڈمنسٹریٹرز، پھر میں نے دیکھنا ہے ٹیکس پریکٹیشنرز کو، اور اینڈ پہ میں نے دیکھنا ہے ٹیکس پیئرز کو، کہ ہمارے سسٹم میں یہ 4 لوگ ہی ہیں جن کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کیا ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں ٹیکس کے حوالے سے، ٹیکس کے سسٹم کے حوالے سے۔ یہ ہم اسے کیا کریں گے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے لا دینا، ٹھیک ہے جی، مجھے لا دینا، بیکاز قانون بنانے سے لے کے قانون کی امپلیمنٹیشن تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے اخلاقی زاویے ہیں جو ہمیں کیا کرنے پڑیں گے، فالو کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم وہ فالو کریں گے تو سسٹم جو ہے وہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایتھکس فار ٹیکس لیجسلیٹرز۔ واٹ از دا میننگ آف لیجسلیٹر؟ قانون ساز ادارے، وہ ادارے جہاں پہ قانون جو ہے بن رہا ہوتا ہے۔ جو ہے نا ہمارا لیجسلیٹو آفس، جسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، یہ پبلک ٹرسٹ کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے، بیکاز عوام یہاں پہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہے، جو عوام کے بہاف پہ کیا کرتے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، عوام کے حق کے لیے وہاں ساری بات کرتی ہے۔ ہر قانون، ہر بات کس کے لیے کرتی ہے، عوام کے لیے کرتی ہے، اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر انہیں کچھ دیا بھی جائے، وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں بیچیں گے، یہ تحفہ ہے۔ اگر تحفے میں گھڑی بھی دی جائے، کیا کریں گے، سنبھال کے رکھیں گے، کیوں، تحفہ کس کا ہے، عوام کا ہے۔ تو یہ سب سے ایک ہوتا ہے نا ٹرسٹ کا سب سے بڑا آفس ہے کہ جی ہمارے ملک کے کرتا دھرتا یہی لوگ ہیں، یہ 372 کے ارکان ہیں، یہی کیا ہے، ملک کے سب سے زیادہ قابل اعتماد لوگ ہیں جو ہم نے یہاں پہ کیا کیے ہوئے ہیں، نامینیٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ لوگ آپ کے بہاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سارے کیا کرنے ہیں، قوانین بنانے ہیں۔ اب جو وہ قوانین بنائیں گے، کیا وہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہونے چاہیے کہ آپ کے؟ ان کے ہوتے ہیں، تمہارے تو میں پوچھتے نہیں ہیں بعد میں کبھی زندگی میں۔ خیر، کہنے کو تو آپ کے بینیفٹ کے لیے ہی کیا ہونے چاہیے، قوانین جو ہے بننے چاہیے، کہ کوئی قوانین بنائیں، کوئی قانون بنائیں، اس میں ان کا پرائیویٹ انٹرسٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اسٹیٹ کے لیے کیا ہوں، وفادار ہوں، اور عوام کے لیے کیا ہونے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے۔ اب وہ کوئی بھی قانون بنائیں گے نا، تو وہ قانون جو ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے یہ کچھ کیننس آف ٹیکسیشن جو ہے ان کو فالو کرنا ہے، کہ ان کیننس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، ان کا کوئی بھی قانون جو ہے بیس کرنا چاہیے۔ اس میں 4 آتے ہیں فنڈامنٹل یا بیسک کیننس، باقی ہمارے پاس ایڈیشنل ہیں، مطلب پہلے 4 جو ہیں وہ بیسک کیننس میں آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس سارے کون سے ہیں، ایڈیشنل کیننس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوگا کہ جی ایک اچھا سسٹم آپ بنا رہے ہیں تو وہ ان کیننس پہ بیس کرنا چاہیے۔ پہلا ہے کینن آف ایکوٹی۔ ایکوٹی کا مطلب ہے کہ بھائی جان پہلی بار ٹیکس لینا سب سے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، ہاں جو جتنا پے کر سکتا ہے آپ اس سے اتنا ٹیکس لیں، جتنا کم پے کر سکتا ہے آپ اس سے اتنا کم ٹیکس لیں۔ یہ ہمارا کیا ہے، کینن آف ایکوٹی ہے۔ جس کی پیئنگ کیپیسٹی کم ہے اس سے آپ ٹیکس کم لے لیں، جس کی پیئنگ کیپیسٹی زیادہ ہے اس سے ٹیکس کیا لے لیں، آپ زیادہ لے لیں، بٹ ٹیکس آپ نے سب سے لینا ہے۔ پھر کینن آف سرٹینٹی، کہ جو ٹیکس آپ لے رہے ہیں، جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں، دیٹ شوڈ بی سرٹین،
پتہ ہو بھائی اتنا ہے، ایسے کیلکولیٹ ہوا ہے، یہ سرٹینٹی ہے کہ یہ ریٹ لگے ہیں، اس طرح سے لائبلٹی کیلکولیٹ کی گئی ہے تاکہ ٹیکس پیئر کو ہر چیز کیا ہو، کلیئر ہو، اس میں کوئی ایویژن نہیں ہونی چاہیے، کوئی چوری، کوئی دو نمبری، کوئی لیکونس وغیرہ بیچ میں نہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکس جو ہے وہ چوری ہونے کے خدشات ہوں۔ اس کے بعد ہے کینن آف کنوینئنس، کہ جو ٹیکس ہے، جو اس کا نظام ہے وہ اتنا کنوینئنٹ ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر کے لیے کیا ہو، ایزی ہو، یوزر فرینڈلی ہو، ٹائم آف پیمنٹ، موڈ آف پیمنٹ کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ایزی، اس کو جا کے لائنوں میں لگ کے ٹیکس نہ پے کرنا پڑے، بلکہ گھر بیٹھے ایپ اوپن کرے، ٹیکس اس کا ایزیلی پے ہو جائے۔ جتنا اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے اتنا ہی کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور اگلا ہے ہمارا کینن آف اکانومی۔ اکانومی کا مطلب جو ہے وہ ہم نے دو پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اسٹیٹ کے پرسپیکٹو سے، دوسرا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ٹیکس پیئر کے پرسپیکٹو سے۔ دیکھیے اگر ایک ٹیکس پیئر ہے وہ لاکھ روپیہ کما رہا ہے اور آپ اس سے اگر 40,000 روپیہ ٹیکس لے جائیں، کیا اس کے لیے اکنامیکل ہے؟ اس کے لیے تو بڑا مہنگا پڑے گا، کہ بھائی کاروبار بند ہے، میں جا کے بھیک مانگ رہا ہوں، کام ہی نہیں کرنا میں نے۔ تو اکنامیکل کا مطلب ہے کہ اس کی افورڈیبلٹی میں ہونا چاہیے، اس کو ٹیکس مہنگا نہ لگے کہ وہ کہ جی میں ٹیکس پے ہی نہیں کرتا۔ سیکنڈ، اسٹیٹ کے لیے بھی یہ ٹیکس کلیکشن ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور ایکسپینس کم ہونا چاہیے۔ اگر اسٹیٹ نے 1,000 روپے اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کرنے پہ ان کا 700 روپیہ لگ گیا، کہ بھائی کون سا بینیفٹ ہوا، 300 روپے کون سا بینیفٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، اگر 1,000 روپے اکٹھا کر رہے تو آپ کا خرچہ میکسیمم 100-150 ہو، تاکہ آپ کو بچت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جو پہلے 4 ہیں نا، یہ ہمارے کون سے کہلاتے ہیں؟ بیسکس کینن آف ٹیکسیشن کہلاتے ہیں۔ ہم یہ لاسٹ چیپٹر میں بھی پڑھ کے یہی آئے تھے کہ دیز آر آور بیسکس کینن آف ٹیکسیشن۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کینن آف پروڈکٹیوٹی، یہ ہے اب ہمارے ایڈیشنل کیننس۔ پاسٹ پیپر میں ایک ہی دفعہ سوال آیا ہوا ہے ایڈیشنل کیننس کے اوپر، اس کے بعد ابھی تک تو نہیں آیا ہوا۔ اچھا، کینن آف پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دیر آر 2 ways ٹو کلیکٹ ٹیکس، کہ ایک بندے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹیکسز لگا دو بٹ نمبر آف ٹیکسز زیادہ کر دو، یا اس بندے کے اوپر نمبر آف ٹیکسز کم کر دو اور ٹیکس ایک ہی لگا دو، 2 لگا دو۔ اگر آپ کے دیکھا رہا ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، اگر آپ کے اوپر ہر سٹیپ پہ آپ کا بزنس ہے، آپ پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ٹیکس لگ گیا، یہ ٹیکس لگ گیا، ٹیکس لگ گیا، آلدو کم ریٹ پہ لگ رہا ہے، لیکن ٹیکس پہ کیا لگے گا کہ بڑا برڈن ہے، میں اتنے نمبر آف ٹیکسز پے کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اگر نمبر آف ٹیکسز کو ریڈیوس کر دیں، نمبر آف ٹیکسز کم کر دیں لیکن ٹیکس ریٹ بڑھا دیں گے نا، تو ٹیکس پیئر کو وہ فیل نہیں ہوگا، کہے گا ہاں میں ایک ہی ٹیکس پے کر رہا ہوں یا میں 2 ہی ٹیکس پے کر رہا ہوں۔ تو یہی کہتا ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے لیکن لارج ہونے چاہیے۔ آپ چاندے ٹیکس لگا دیں ایک آدھا، لیکن اس کا ریٹ زیادہ کر دیں، 20 کر دیں، 25 کر دیں، عوام وہ پے کر دے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ملٹیپل ٹیکسز ہیں، کہیں 3% لگا رہے ہو، کہیں 5% لگا رہے ہو، کہیں 8% لگا رہے ہو، کہیں 10 لگا رہے ہو، ملٹیپل ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کو صحیح نہیں لگتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمبر آف ٹیکس زیادہ پے کر رہے ہیں اس لیے ہمارا جو ہے وہ سسٹم بہتر نہیں ہے۔ تو ٹیکسز کم ہونے چاہیے، جس کا ریٹرن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ٹیکسز ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں دیٹس اٹ، اسی کے اوپر سارا کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اکاؤنٹ فور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کینن آف الاسٹیسٹی، کہ جو ٹیکسز ہم امپوز کر رہے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، الاسٹک ہونے چاہیے۔ مطلب گورنمنٹ اپنی ڈیمانڈز کے مطابق ان کو انکریز بھی کر سکتی ہے، ان کو ڈکریز بھی کر سکتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے، ریٹ کیا کر دے، انکریز کر دے۔ اگر گورنمنٹ کو ریونیو نہیں چاہیے، ریٹ کیا کر دے، ڈکریز کر دے۔ تو وہ ریٹس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے کیا کر سکتے ہیں، اپنی ریونیو کلیکشن جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کینن آف فلیکسیبلٹی، یہ چینج ہے، الاسٹیسٹی میں اور فلیکسیبلٹی میں فرق ہے۔ الاسٹک کے نیچر کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے ریٹس کو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے ٹیکس کی کلیکشن جو ہے اس کو کم کر سکتی ہے یا زیادہ کر سکتی ہے۔
فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس سسٹم کو کیا کر سکتی ہے، ایڈجسٹ کر سکتی ہے، نیو ٹیکسز کو انٹروڈیوس کروا سکتی ہے. وہ تمام سیکٹر جس کے اوپر ٹیکس وغیرہ نہیں ہے ان کے اوپر وہ کیا کر سکتے ہیں، ٹیکسز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. جو ان ٹیکسڈ ہماری اکانومی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتی ہے، ٹیکس بیس کو بڑھا سکتی ہے. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، کینن آف فلیکسیبلٹی، جس میں ہم ٹیکس کے ریٹ چینج نہیں کر رہے لیکن کیا کر رہے ہیں، ٹیکس کی بیس بڑھا رہے ہیں. نمبر آف پیپلز جو ہیں ٹیکس نیٹ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری کینن آف سمپلسٹی، کہ جو ہمارا پروسیس ہے دیٹ شوڈ بی سمپل، دیٹ شوڈ بی ناٹ ہائی ٹیکنیکل، کا سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ بہت بڑا پروسیس ہے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں، ایک سمپل پروسیس ہو، اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہو، تاکہ ٹیکس پیئر کو سمجھ آ رہی ہو کہ بھائی اگر میں نے ٹیکس پے کرنا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا. اور آخری ہے ڈائیورسیفیکیشن، کہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہوگا کہ ان کے ٹیکس کلیکشن کیا ہو، ڈائیورسیفائی ہو. اگر وہ صرف ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ریلائی کریں گے پیسے پورے نہیں پڑیں گے، اگر وہ صرف انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ریلائی کریں گے تب بھی پیسے پورے نہیں پڑیں گے. تو انہیں کیا کرنا چاہیے، کچھ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ریلائنس رکھنا چاہیے اور کچھ کس پر رکھنا چاہیے، انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر. جتنا وہ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنے اس کو، اتنا ہی ٹیکس جو ہے وہ کیا ہوگا ان کے لیے بہتر ہوگا. تو کوئی بھی سسٹم جو بنا رہے ہیں، کوئی بھی قانون بنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کیننس کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، بیس کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ ریڈ کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اور آگے بات کرتے ہیں ٹیکس پریکٹیشنر کی. کیا سرٹن پتہ ہے، اتنا ہے اور اتنا پے ہو. سمپل پروسیس کے بارے میں کہ نظام چل کیسے رہا ہے، سمپل سی بات، ٹیکنیکل نہ ہو اتنا نظام. آپ کو سرٹنٹی میں تو اماؤنٹس کے بارے میں نا پتہ ہے بھائی اتنا پے کرنا ہے اور اس طرح سے پے کرنا ہے. سمپلسٹی کا سادہ نظام ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ٹیکس پریکٹیشنرز، وہ لوگ جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، لائرس وغیرہ جو ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کے لیے کون سے ایتھکس رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کو فالو کرنی پڑیں گی. تو جو ہمارے 5 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اوپر ویلڈ ہوتے ہیں، انہیں کیا کرنے پڑیں گے، فالو کرنے پڑیں گے. اب آپ ان 5 فنڈامنٹل پرنسپلز کو یاد کر سکتے ہیں اور لکھا ہوا ایکرونم IPPCO. آئی سے بنے گا انٹیگریٹی، پی سے بنے گا پروفیشنل بیہیویئر، پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر، سی سے بنے گا کانفیڈینشیلٹی اور او سے بنے گا آبجیکٹیوٹی. کہ جو بندہ بھی اپنی ٹیکس کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا کرنی پڑیں گی، فالو کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے ہے انٹیگریٹی، کہ جو پریکٹیشنر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اسٹریٹ فارورڈ ہو، آنسٹ ہو، اپنے پرسنل، پروفیشنل اور بزنس ریلیشن کیا رکھتا ہو، سپریٹ رکھتا ہو، اپنا کام جو ہے آنیسٹلی کر رہا ہو اور ٹیکس لاس کو کیا کرے، پراپرلی فالو کرے. جو ٹیکس کے اس کو پیسے مل رہے ہیں وہ ٹیکس ہی پے کرے، اس کو اپنے پرسنل مقاصد کے لیے یا پرسنل گینز کے لیے استعمال نہ کر رہا ہو. ایک واقعی انٹیگریٹی والا آدمی ہو، ایک ایماندار آدمی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو ہمارے ملک کے ایماندار ہوتے ہیں وہ، یعنی ایک اصل میں کیا ہونا چاہیے، ایماندار آدمی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے آبجیکٹیوٹی، کہ جو پریکٹیشنر ہے اس کی پروفیشنل ججمنٹس یا اس کی جو بزنس ججمنٹ ہے وہ کسی بھی انڈیو انفلوئنس کے تحت باعث نہیں ہونا چاہیے. نہ گفٹ لے رہا ہو، نہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اس کا، بلکہ جو کام کر رہا ہے با مقصد ہو کے کر رہا ہے کہ یار یہ کام ہے میرا اور میں نے لاء کے مطابق کیا کرنا ہے، سارا یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہے کانفیڈینشیلٹی، کہ وہ جو بھی اپنے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جو بھی کلائنٹس کی انفارمیشن وغیرہ ہے وہ کبھی بھی اس کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے. اپنی پرسنل لائف اور اپنے بزنس ریلیشن کو کیا رکھنا چاہیے، بالکل سپریٹ. ایون اگر بائی لاء انفارمیشن کوئی ریکوائرڈ ہو تب ہی وہ کلائنٹ کی انفارمیشن جو ہے شیئر کرے، ادروائز وہ کوئی چیز جو ہے وہ شیئر نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی کلائنٹ سے اس کو انفارمیشن obtain ہوئی ہے وہ کہیں بھی اس کو یوز نہیں کرے گا یا کسی دوسرے کلائنٹ کے پاس بھی ایز اے ریفرنس طور پر استعمال نہیں کرے گا. جیسے اتنے ریٹرنس فائل کی ہیں، اتنا کام کیا ہوا ہے، آپ جن کا سوچ بھی نہیں سکتے ان کی بھی ٹیکس کے ریٹرنس فائل کی ہیں، ان کے بھی ٹیکس کے میٹرز اکاؤنٹس دیکھے ہوئے ہیں، اور کبھی بتاؤں گا نہیں آپ ان لوگوں کے جن کے کبھی آپ سوچ نہیں سکتے، کہ گھروں میں بیٹھ کے ان کے پورے پراپر دیکھے ہوئے ہیں بھائی کہاں سے کتنا کما رہے ہیں. وہ جو آپ کے سامنے بہت شریف ہیں ان کے بھی دیکھا ہوا ہے، نام والے نہیں،
دوسرے والی شریف جن کو سمجھتے ہیں. بٹ یہ پرنسپل ہے کنفیڈینشیلٹی کہ آپ کسی کی بات کہیں پہ نہیں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے پروفیشنلی کمپیٹنسی ہونا. دیکھیں ایک بندہ جو ٹیکس سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اگر وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ نہیں ہے نا کام کیا کرے گا. مطلب آپ کا اگر فار ایگزامپل ٹیکس ابھی پاس ہو جائے خدا نہ اللہ کرے اور آپ کا انٹر ہوتا ہے اور آپ جاتے ہیں ریٹرنز فائل کرنے کے لیے, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ریسنٹ ٹیکس میں امینڈمنٹس کیا ہیں, لا میں کیا چینج ہوا ہے, کیا چینج نہیں آیا, اور آپ اسی بیسس پہ چلے گئے ہیں ریٹرن فائل کرنے, کیا کریں گے؟ غلط کر کے آ جائیں گے. کیوں؟ بیکاز آپ نے اپنے نالج کو اپ گریڈ نہیں رکھا. تو پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس تمام کمپلیٹ نالج ہو, تمام کمپلیٹ سکلز ہو, اپڈیٹڈ سکلز ہو جس کو آپ کیا کر رہے ہیں اپنی سروسز میں استعمال کر رہے ہوں گے. اور اینڈ پہ آتا ہے پروفیشنل بیہیویئر کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہو, پروفیشنل ہو. جو آپ کا کوڈ آف ایتھکس آئی کہ آپ کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اس کو آپ کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے. پولائٹ ہوں, کارڈسی شو کریں, لیکن یہ گفٹس وغیرہ والا سین نہیں ہونا چاہیے. ایک پروفیشنل انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا رکھنا ہے آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اور جتنے پروفیشنل آپ کے جو کیا کہتے ہیں ضابطہ اخلاق ہے اس کو فالو کرنا ہونا چاہیے. تو یہ ایتھیکل رسپانسبلٹیز کس کے لیے ہیں؟ ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے ہیں. یہ 5 ہے اور یہ پیپر میں 2 دفعہ سوال آیا ہوا ہے کہ بتائیں جی کون سی اس کے ایتھیکل رسپانسبلٹی ٹیکس پریکٹیشنر کی؟ انٹیگریٹی, کانفیڈینشیلٹی, آبجیکٹیوٹی, پروفیشنل کمپیٹنس اینڈ ڈیو کیئر اور پروفیشنل بیہیویئر. اس کو دیکھ لیں, اس میں کوئی سوال ہے ورنہ ہم آگے چلیں. اس کے بعد ہے اس چیپٹر کا موسٹ فیمس کویسچن جو 3 سے 4 دفعہ اس نے پوچھا ہوا ہے, دیٹ از جو ٹیکس ایڈمنسٹریٹر ہیں, جو ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں, ان کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس کے بارے میں. اب اس میں 3 سے 4 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں, ڈسکس ہو رہی ہیں. پاورز ان کے پاس کیا ہیں, ان کے پاس پھر ان کو تھریٹس کون سے فیس کرنے پڑتے ہیں, ان کے سیف گارڈز کیا ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ایڈمنسٹریٹر کی تو ہمارے ملک میں ٹیکس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے ایک ہی ادارہ ہے جو کون سا ہے؟ FBR. قانون بنایا کس نے ہے؟ حکومت نے بنا کے سائڈ پہ ہو گئی ہے اور کس کو حوالے کر دیا؟ FBR کے. بھائی ہمیں ٹیکس چاہیے, تمہارا ادارہ ہے, ہمیں بس ٹیکس کلیکٹ کر کے دو. اب جو ایڈمنسٹریٹر ہے, جو امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہے وہ ہے FBR. اب اس FBR کے پاس نا بے تحاشا پاورز ہیں. FBR کے عملے کے پاس جو کیا ہے, بے تحاشا پاورز ہیں. اور وہ پاورز کون کون سی ہیں؟ بیکاز وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ٹیکس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیکس کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تب اس کے پاس, اس کے اسٹاف کے پاس پاورز ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریونیو کلیکٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ FBR کی. پالیسیز کیا اڈاپٹ ہونی ہے, میتھڈ کیا ہونے ہیں وہ انہوں نے دیکھنا ہے. اسیسمنٹ ٹیکس کی کیا ہونی چاہیے, کیسے کیلکولیٹ ہو رہا ہے وہ انہوں نے دیکھنا ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹس کو یہ اٹیچ کر سکتے ہیں, ان کے پاس پاور ہے. ایون آپ کی پراپرٹی کو بھی کیا کر سکتے ہیں, سیز کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایک پاورز ہیں. اب جہاں پہ اتنی زیادہ پاورز ہیں, اگر یہ پاورز کا صحیح استعمال کریں گے پھر تو ٹھیک ہے. اگر پاورز کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو نقصانات فیس کرنے پڑیں گے. کیا؟ کاروبار بند ہو سکتے ہیں, لوگ اپنی پراپرٹی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں, اپنی انکم سے ہاتھ دھو سکتے ہیں, ان کو لاس ہو سکتا ہے, ان کو غلط جیل ہو سکتی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ نقصانات ہیں جو اس پاور کے مس یوز سے ہو رہے ہیں. دیکھیں جس کے پاس پاور ہے نا وہ اس سے لازمی کیا کرے گا؟ مس یوز تو کرے گا. اور جب ایک مس یوز کرے گا تو ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ایک کے کیا ہوگا؟ بینیفٹ میں جاری ہوگی. آپ کسی کو انڈیو بینیفٹ دینے کے چکر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ ظلم تو کر رہے ہوتے ہیں. اب جہاں پہ اپنی پاورز کو مس یوز کریں گے کہ جی آپ کی انکم کا لاس ہو رہا ہے, آپ کی پراپرٹی کا لاس ہو رہا ہے, آپ کو فضول میں جیل ہو گئی ہے, تو وہاں پہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن بھی کیا ہوگی؟ ہو رہی ہوگی. تو اس لیے جہاں پہ ان کے پاس اتنی پاورز ہیں ان کو جب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہونا چاہیے, ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہونا چاہیے. دیکھے کہ یار یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا یہ مورالٹی کے پرنسپل سے پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں پورا اتر رہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کس میں آ رہا ہوتا ہے؟ FBR کے پاس آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس
کہ مسٹر زاہد از رننگ اے ٹیکسٹائل یونٹ اینڈ ٹیکس اماؤنٹیڈ ٹو ₹5 million از اسیسڈ اگینسٹ ہم. اسے کہا کہ بھائی کتنا ٹیکس پے کرنا ہے آپ نے؟ 5 million. ہز بینک اکاؤنٹ بیلنس از ₹10 million. اس کے بعد کتنا بیلنس ہے؟ 10 million پڑا ہوا ہے. However, he has to fulfill his exports order. In case he fails to fulfill his order, he would lose his customer and that order. Considering his present financial position, Zahid believes that tax recovery proceeding by recovery from bank account would cause an irreparable loss. So he filed a request to FBR for allowing him to pay tax dues in installment. اب دیکھیں پاور تو ہے کہ ٹیکس پے کرو، لیکن اب یہاں پہ پاورز کا آپ نے استعمال جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے کرنا ہے. اگر آپ کے نہیں اڑ جائے نہیں ہمیں ٹیکس چاہیے ٹیکس تو لے لیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ اس کا کاروبار بند ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ جسٹس اور ایکوٹی کے مطابق اور مورالٹی کے جو پرنسپلز ہے اس کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے آپ ٹیکس پے کر دیں، ہم انسٹالمنٹس میں پے کر دیں تاکہ آپ کا کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو رہا ہو. تو یہاں پہ پاورز جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں. تو ان پاورز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب جہاں پہ پاورز آف کی امپلیمنٹیشن آئیں گی تو ان کو اپنے پاور سے مس یوز کے بچانے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ پلرز ہیں، کچھ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے بیسک فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنے پڑیں گے؟ فالو کرنے پڑیں گے. اب وہ پلرز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے فیئرنیس، کہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ کیا رہیں گی؟ نیوٹرل رہیں گی اور فیئر رہیں گی جب وہ لا کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. وہ ہے نا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اگر نیوٹرل نہ ہونا تو ایک بندہ ہمیشہ اندر رہے گا، ایک کیا دوسرا بندہ کرے گا ہمیشہ باہر رہے گا. تو انہیں کیا ہونا چاہیے؟ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، انہیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ نیوٹرل ہونا چاہیے. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ جی تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم پنجابی ہو، تم سرائکی ہو، تمہارا تعلق لاہور سے ہے، تمہارا تعلق کراچی سے ہے. نہیں، اس طرح کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تم سیلریڈ ہو، تم نان سیلریڈ ہو، تمہارا بڑا بزنس ہے تمہیں ہم سلوٹ کریں گے، اگر تم چھوٹے بزنس کے مالک ہو تو تمہیں چپیڑے ماریں گے. ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل فیئرنیس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ کو چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ ٹرانسپیرنسی. وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف کا ہونا نہیں، انصاف ہوتا دکھنا بھی چاہیے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو جتنی بھی پروسیڈنگس چل رہی ہوں گی وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ ٹرانسپیرنٹ، کہ کیا ہیئرنگز ہوئی ہیں، کیا میٹرز ہیں، اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ بیچ میں کیا کچھ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. ایک ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ مینٹین ہونی چاہیے. ڈن. اس کے بعد ہے اکاؤنٹیبلٹی، کہ دیر مسٹ بی اے سسٹم جو آپ کو کیا کر رہا ہو؟ احتساب کر رہا ہو. جو کام غلط کرے اس کو ڈر ہو، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، نیپوٹزم نہیں ہونی چاہیے اور میل ایڈمنسٹریشن نہیں ہونی چاہیے. تینوں ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک نیپوٹزم تباہ کر گئی ہے، کرپشن نہیں ہے ہمارے ملک میں، یہ ڈرامہ ہے. آپ سے 3 گنا کرپشن انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے، والیوم میں، ایکسٹینٹ میں زیادہ کرپشن ہے. ہم اتنے کرپٹ ابھی تک نہیں ہوئے، ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم جس پیس پہ جا رہے ہیں ہو جائیں گے. باقی بڑے مسائل ہیں، نیپوٹزم. سب سے بڑا مسئلہ ہے میل ایڈمنسٹریشن، کام ہی نہیں کرنا آتا. دیکھیں ایک بندہ جس کو کام نہیں کرنا آتا نا وہ زیادہ بیڑا کرک کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن جو کرپٹ ہو. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے جس کو ایک کام کرنا آتا ہے، فار ایگزامپل ایک الیکٹریشین ہے، اس سے بجلی کا کام کرنا آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یار یہ کام تو کر رہا ہے لیکن بیچ میں چوری کر لیتا ہے. کبھی سوچ 20 روپے کا 50 کا لا کے دے دیتا ہے، تار غائب کر دیتا ہے، بٹ کام تو کر لیتا ہے. آپ کو ضرورت ہے تو وہ آتا ہے، تاریں لگا دیتا ہے، پورا اس نے مینیج کیا ہوا ہے، اسے کام آتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے چڑھ گئی ایمانداری، بہت زور سے چڑھی ہوئی ہے، مجھے کیا چاہیے؟ ایماندار الیکٹریشین. بندہ لے کے آتے ہیں، ہاں تمہیں آتا ہے؟ ہاں جی مجھے آتا ہے. کیوں؟ مجھے اس نے کہا تھا کہ بجلی ایسے جوڑنی ہے، میں جوڑ لوں گا. مجھے اس نے فون پہ بتایا کہ اس طرح پیج کسنا ہے، میں کس لوں گا. مجھے اس نے کہا کہ تار چھیلنی ہے، منہ سے میں چھیل لوں گا. آتا کچھ نہیں ہے زندگی میں، اس نے کبھی کسی تار کے بورڈ کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ اٹھا کے لیں جی آپ ہمارے کیا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کے الیکٹریشین ہیں. کیا ہوگا؟ ایماندار تو بڑا تھا، ایماندار تو بڑا تھا. پھر جب بتی جائے گی نا، آنی کبھی بھی نہیں ہے، اور جب بتی آئے گی تو پھر کیا آئی ہوگی؟ ساتھ فائر بریگیڈ آئی ہوگی. کیوں؟ اس کو آتا نہیں تھا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ جن کو کام نہیں کرنا آتا نا، ہم نے ان کو بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا ہوا. سب سے بڑا المیہ ہے
جن کو کام کرنا آتا ہے وہ چلا کے دکھا دیتے ہیں، جن کو نہیں آتا نا وہ. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کام کرنے والے لوگ ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ کی ایک اچھی ہو رشتہ داری ان کے ساتھ، وہ جو نمبر 1 والے ہیں، اور آپ کہ جی دیکھیں میں سی اے کر رہا ہوں، وہ نمبر 1 وہ استغفر اللہ ایلینز کہتے ہیں. نہیں ابھی تو ان کو ہم نمبر 1 کہتے ہیں. پہلے یہ محکمہ زراعت تھا، 2018 میں محکمہ زراعت تھا کہ یہ محکمہ زراعت کے لوگ آئے ہیں، کہاں لے گئے ہیں؟ نران کا کان لے گئے ہیں پہاڑ دکھانے کے لیے. ایم این اے جس کا الیکشن ہے، جو اسٹینڈنگ ٹکٹ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ غائب ہو گیا، اغوا ہو گیا. الیکشن کے بعد وہ ہوا ہے بازیاب، اور آگے بیان دے رہا جی مجھے محکمہ والے لے گئے تھے، اور کہاں لے کے گئے تھے؟ نران کا کان لے کے گئے تھے پہاڑ دکھانے کے لیے. تاکہ کیوں دکھائے؟ تاکہ میں وہاں دیکھ کے آؤں اور وہ چیز لا کے امپلیمنٹ کروں اور یہاں کھیتی باڑی کروں. کہاں پہ؟ ساؤتھ پنجاب میں. کوئی لنک بنتا ہے؟ پھر تھوڑی ترقی ہوئی تو وہ اب کہاں ہو گیا؟ نمبر 1 ہو گئے. خیر، تو آپ کیا کہ ان سے اچھی خاصی دوستی آپ کہیے میں نے ٹیکس پڑھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو اٹھا کے وہ ایف پی کا لگا دو چیئرمین، کیا ہوگا؟ کبھی زندگی میں نہ آپ لوگوں نے ریٹرن فائل کی ہوگی، نہ پتہ ہوگا پورٹل کیا ہوتا ہے، نہ سسٹم کا پتہ ہوگا، نہ پروسیس کا پتہ، اور کیا بن گئے ہیں؟ چیئرمین. آتا ککھ نہیں ہے بڑے ایماندار، کبھی جھوٹ نہیں بولا. کیا ہوگا؟ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان ہوتا نا وہ ہوتا کیا کہتے ہیں، پتال میں نکل جائے گا. ہم تو ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کو کام نہیں آتا ہوگا. تو ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ کام کا نہ آنا. یہی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں لے کے ڈوب گئی ہوئی ہے کہ جنہیں ککھ بھی نہیں آتا انہیں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ لا کے بٹھا دیتے ہیں، چلاؤ جی. انہوں نے زندگی میں ایک گھر بھی مینیج نہیں کیا ہوتا، اور جو کیا ہوتا وہ بھی تباہ ہوا ہوتا ہے گھر. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 24 کروڑ عوام کے مینیج کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک کا؟ میل ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد ہے ایکوٹی، کہ ٹیکس جو ہے وہ سب سے لینے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. لیکن آپ نے جسٹس قائم رکھنا کہ بھائی اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس سے ٹیکس زیادہ لو، اس کے پاس پیسے کم ہیں، اس سے ٹیکس کم لو. یہ نہیں کہے گا سی دیکھے جی میں ماڑا بندہ ہوں، تعلق میرا کہاں سے ہے؟ توشہ شریف سے، تو مجھے ٹیکس چھوڑ دیں گے. وجہ تو ٹیکس کم دے بھائی، لیکن ٹیکس کیا دینا ہے؟ سب نے دینا ہے. تو یہ پلرز ہیں جو ایک اچھی ایڈمنسٹریشن کے ہونے چاہیے. گاٹ اٹ؟ جو ہیں اب اس کی وجہ سے ان کو ایتھیکل ایشوز کون سے فیس کرنے پڑ جاتے ہیں ٹیکس ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو. سب سے پہلے تو ہے کرپشن، سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر سیکریسی نہیں رہتی. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ایف بی آر کے آفیشل نے ایک سابقہ آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیک کر دیا تھا. اس افسر فارغ نہیں کیا، اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی سوچ اندر ہے. کیوں؟ اس نے ان کا ایک حلف ہوتا ہے، اس نے اس کی کیا کی تھی؟ خلاف ورزی کی. پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. آپ انکنسسٹنسی لے کے آتے ہیں لا کو اپلائی کرنے میں، لیک آف اٹانومی ہوتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس وغیرہ جو ہے آپ وہ ریسیو کرتے ہیں. اب دیکھیں جس کی گورنمنٹ آ گئی آپ اس کے سپورٹر ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ اس حق میں فیصلے دیں گے. اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو کیا دیں گے؟ آپ اس کے مخالف میں فیصلے دیں گے. پھر ایکسیپٹنس آف گفٹ ہے. دیکھیں تحفہ تو لینا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی سرکاری عہدے پہ ہیں تو بھائی عہدہ، تحفہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عہدے کا ہوتا ہے، انسان کا نہیں ہوتا. اگر آپ تحفے وغیرہ ایکسیپٹ کریں تو کیا کریں گے؟ جو آپ گفٹ دے رہے ہیں نا وہ اس کے بعد بینیفٹس آپ سے لازمی ملے گا. یہ تو فیکٹ ہے. اگر آپ کبھی بھی اس عہدے پہ نہ ہوتے، آپ کو کسی نے سلام نہیں کرنا تھا. آپ کو گفٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ڈیو ٹو ڈیٹ پوزیشن. تو یہ بھی ہے اسلام میں ہے. جب وہ مجھے ایسا پراپر غزوہ یاد نہیں کہ جب وہ بنا کے بھیجا تھا، حضرت عمر کا تھا قصہ، جب گورنر نہیں حضرت عمر یا قصہ تھا ذہن میں نہیں میرے آ رہا. گورنر بنا کے بھیجا ایریا کا، واپس آیا تو گفٹ تھے بیچ میں، سفیر یا گورنر تھا، تو سارے گفٹ واپس کروائے تھے کہ یہ سارے گفٹس اور یہ سارے چیزیں ہیں یہ تمہیں تو نہیں ملی، تمہارے عہدے کو ملی ہے. اور اس کو باقاعدہ معزول کر دیا گیا تھا کہ ناؤ یو کانٹ بی دیٹ گورنر آف دیٹ ایریا. جب پراپر واقعہ سے اس کی پورا بڑھنا مجھے بائی نیم یاد تھا. اب اسلام نے منع کیا ہوا کہ اگر آپ کسی عہدے پہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں آپ کوئی گفٹ ریسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ گفٹ آپ کو نہیں دیے جا رہے، آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس عہدہ نہ ہوتا آپ کو کسی نے اسلام بھی نہیں کرنا تھا.
تو گفٹ اگر جو دے کے جا رہا ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ کرے گا. اور انسان کے خمیر میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی چیز تحفے میں دی ہے بدلے میں آپ اس کا احسان جو ہے اتاریں گے, تو کہتے ہیں نہیں. اب یہ سارے جو ہیں کیا ہیں ایتھیکل ایشوز ہیں. لیک آف اٹانومی کا مطلب ہے یار آپ کا لائک پروسیجرز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہے, ٹھیک ہے, انکنسسٹنسی لے کے چل رہے ہیں, کبھی کسی کو ریلیف دے رہے ہیں, کسی کو ریلیف نہیں دے رہے, جو مخالف ہیں ان کو رگڑ دیتے ہیں, جو آپ کے حق میں ان کو آپ کیا کر رہے ہیں ریلیف دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سے 5 کے قریب آپ کو پتہ ہونے چاہیے, بیکاز سوال پیپر میں یہ والا سوال آتا ہے. اب ان کو آپ نے اوائڈ کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو. سب سے پہلے آپ کے پلانز اوپن ہونے چاہیے, پالیسی اسٹیٹمنٹ اوپن ہو, ہر ایک کو پتہ بھائی یہ ہمارا پلان ہے, یہ ہماری پالیسی ہے, رولز سارے لکھے ہوں, واضح ہوں, فائنڈنگز جو رزلٹس ہوں گے اوپن ہونے چاہیے, ریزنس وغیرہ اوپن ہونے چاہیے, پریسیڈنٹس جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے, اور انفارمل پروسیجرس تو ہونے نہیں چاہیے. میکسیمم کیا رکھیں آپ فارمل لے کے چلیں, اور جو انفارمل پروسیجر انہیں کیا کرنا چاہیے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب رسپانسبلٹیز کیا ہیں ٹیکس امپلیمنٹنگ اتھارٹیز کی, جو ٹیکس امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کی کیا کچھ رسپانسبلٹیز اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے کیا ہے, ان کو امپارشل ہونا چاہیے, فیئر ہوں, نیوٹرل ہوں, اور جو لا ہے جو بھی اس کو کنسسٹنٹلی کیا کریں اپلائی کر رہے ہوں, ایفیشینٹ اور کوالٹی سروسز دیں اسٹیک ہولڈر کو, اور ہر ایک کو برابر کے طور پر ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ اگر منشا گیا ہے تو اس کو آپ واہ بھائی واہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ گیا ہے تو اس کو آپ نکال دیں بڑے مار کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہر ایک کو کیا کریں ایکولی ٹریٹ جو ہے آپ کو کرنا چاہیے, ہر ایک کو, ہر اسٹیک ہولڈر کو آپ نے سیم ٹریٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے فالو دا لا کمپلیٹلی اینڈ نو ایگزیمپشن اور کریڈٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ ٹو دا پرسن ہو از ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ. ایک بندہ کسی ٹیکس کریڈٹ کے لیے, کسی ایگزیمپشن کے لیے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے, اور اگر آپ اسے وہ دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہوگا, غلط ہوگا. تو جو ویلڈ ہے اسے ہی کیا دیں ایگزیمپشن دیں, جو ویلڈ ہے اسے ہی کیا دیں آپ ٹیکس کریڈٹ دے رہے ہو. ٹیکس جو ہے وہ آپ نے ٹائملی بیسس پہ کیلکولیٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے لیے لے رہے ہیں, مطلب گورنمنٹ کو فائدہ ہو رہا ہو, اور ٹیکس کلیکشن کاسٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کم سے کم ہونی چاہیے. ریفنڈز جو ہیں ٹائملی بیسس پہ کرنے چاہیے. سب سے بڑا عذاب ہے ہمارے ملک کا ریفنڈز والا میٹر ٹیکس کا. یہ سیدھا ہو جائے آپ کا ٹیکس کا سارے میٹر ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے زیادہ کرپشن یہاں پہ پریکٹیشنر اور ڈپارٹمنٹ کی ملی بھگت سے ہوتی ہے. پھر آنیسٹی ہونی چاہیے, انٹیگریٹی ہونی چاہیے ٹیکس پیئرس کی اب مینٹین. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. سرکاری افسر کے لیے کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں شمولیت جو ہے وہ منع ہوتی ہے. اگر آپ کریں گے آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا. ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, آپ ریلی میں پہنچ جائیں, آپ جلسے میں پہنچے ہوں, آپ ان کے حق میں پوسٹیں کر رہے ہوں, آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ کے جاب لیٹر میں ہوتا ہے, حلف میں ہوتا ہے, پکڑے گئے نکال دیں گے, وہاں پہ جاب بھی نہیں ملتی, تاعمر گورنمنٹ جاب سے بین کر دیا جاتا ہے آپ کو. پھر ایجوکیٹ ٹیکس پیئر اباؤٹ دیئر رائٹس, کہ جی آپ کے رائٹس یہ ہیں ٹیکس پیئر کے, آپ کے اوبلیگیشنز یہ ہیں, آپ کی ڈیوٹیز وغیرہ یہ ہیں, وہ بنا چاہیے. ٹیکس پیئر کی جتنی پاسبل کیا کہتے ہیں آپ کنفیڈینشیلٹی مینٹین کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. بے شک آپ کے ہاتھ میں کرنٹ والے کا ڈاٹا لگاؤ, لیکن آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ کو چلے گا پتہ جب فارمس میں اگر گئے نا, اور آپ کسی اچھی فارم میں گئے اور آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہوئے, اچھے والے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, جب آپ کسی ہائی آفیشلس پہ کام کر رہے ہوں, آپ کو ان صحافیوں کی وہ آفرس آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے واہ ایک بس میسیج ہی کرنا ہے, اور وہ دیکھ کے ڈیلیٹ بھی کر دے گا. تیرے سے پوچھا کسی نے, میں نے نہیں بتانا بھائی, دیٹ از کانفیڈینشیلٹی, بتا نہیں سکتا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے جا کے پریکٹیکل لائف میں کچھ 100 سالوں بعد فیس کرنی ہے. 2 سالوں میں انٹر تو ہونا نہیں ہے, کچھ 100 سالوں میں ہی ہوگا, بٹ یہ چیز آپ دیکھیں گے. کہتے ہیں نا ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ بہت کرپٹ ہے. ڈپارٹمنٹ کی کرپشن یہاں بھی ہوتی ہے, اس جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیٹا کی بریچ ہے, ٹیکس کا کام مزید بڑھتا جا رہا ہے. ٹیکس کے جو پریکٹیشنرز ہیں وہ اب کم ہیں, کوالٹی سروس پرووائڈرز جو ہیں کم ہیں, جن کو واقعی ٹیکس کا کام آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹیکس پیپر پاس کر لے بیٹھ کے پھٹا لگا کے جی ریٹرن فائل کروا لو, گلیوں میں پھر رہے ہیں واضح لگا کے کولر کی ٹوٹیاں لگوا لو, ریٹرن فائل کروا لو. ایسے نہیں ہے, فری میں بھی ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی بڑی بات ہے. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ کام بہت بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں جب تک پاکستان رہے گا نا, جب تک ہم قرضہ مانگتے رہیں گے IMF سے, ٹیکس چلتا رہے گا, اور ہر سال ٹیکس چینج ہوتا رہے گا, اور یہ ایکٹیویٹیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی, اور ٹیکس بیس ہماری بڑھتی جا رہی ہے.
اور اس کے بعد گفٹس نہیں لینے چاہیے کبھی بھی. ایکشن سے کسی کام کرنے کے لیے گفٹ یا کوئی کام نہ کرنے کے لیے گفٹس وغیرہ وصول نہیں کرنے چاہیے. گفٹس بہت بڑی لالچ ہے, اور خاص طور پہ ہمارے نا یہاں پہ ٹرینڈ ہے. اگر آپ پنجاب میں ہوں گے نا, خاص طور پر پنجاب کے ایریا میں جب بھی گفٹس کی آتی ہے نا بات ان ڈپارٹمنٹس کی, تو یہ خانہ خراب گھڑی مانگتے ہیں. ان کو گھڑیوں کی بڑی لالچ ہے. ایپل واچ, کیسیو کی مانگ لیں گے, کبھی رولکس مانگ لیں گے, کبھی وہ ٹیگ ہیئر کی مانگ. آج کل ٹیگ ہیئر کی بہت ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے, جی ہمیں وہ والی گھڑی کر دیں. جرمن ہے, آپ بتا رہا ہوں نا, وہ بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو گھڑیوں میں ڈیمانڈ ہوتی ہے, اب گھڑی دیتے ہیں ہم کام کر دیں گے آپ کا. اگلا بھی گھڑی کے بھی گیا تھا, وہ گھڑی کی وجہ سے وہ بھی اگڑا گیا تھا. تو گھڑیوں کی لالچ ہے ہمارے ملک میں. تو یہ کچھ ٹیکس امپلیمنٹ اتھارٹیز کی رسپانسبلٹیز ہیں جنہیں کیا کرنا ہوگا, آپ کو ٹیک اپ کرنا ہوگا. اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں ان 10 پوائنٹس کو, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری, دیٹ از ایتھکس فار ٹیکس پیئر. یہ بات ہو رہی ہے ہم لوگوں کی. ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے. اب فیسیلیٹیشن کی بات کریں, ہم کہتے ہیں ٹیکس جو ہے وہ ہم کیوں پے کریں, ہمیں دیا کہ آج کل اسٹیٹ نے, وہ کہتے ہیں جی ہم تعلیم کے لیے خود خرچ کر رہے ہیں. حالانکہ جھوٹ ہے, سرکاری تعلیم فری ہے, کوئی اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول پڑھانا چاہتا نہیں ہے. کہتے ہیں جی ہم کالجز میں خود خرچ کر رہے ہیں, پڑھیں میرٹ پہ ہیں. گورنمنٹ جو یونیورسٹیز ہیں یا گورنمنٹ کالجز ہیں ان کی فیس سب سے اکنامیکل ہے. کہتے ہیں جی علاج نہیں ہے. ایز آف ناؤ آپ ابھی رینڈملی آج کے دن جائیں, کسی بھی لاہور کے سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں, کتنا جلدی وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, چیزوں کو ریویمپ کر رہے ہیں. ایون لاہور سے باہر آپ یہ THQs DHQs کے جائیں علاج کر رہے ہیں. ادویات فری ہیں, علاج فری ہے, پرچی کی فیس 1 روپیہ کی ہوئی ہے, کر رہے ہیں سارا کچھ. نہیں ہے ابھی بھی چند جگہ پہ, تو یہ سارا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. کہتے جی ہمیں ریاست نے دیا کیا, کہتے بھائی گھر سے یہاں تک آ رہے ہو, جنگل نہیں ہے, پیلیاں نہیں ہے, روڈ بنا کے دیا ہوا ہے, راستے میں سگنلس لگا کے دیے ہوئے ہیں, ٹریفک ہے تو فلائی اوور بنا دی ہے, پھر ہوئی ہے تو ہم نے انڈر پاس بھی بنا دی ہے, سب کچھ بنا کے دی ہے. نہیں اب ہر جگہ تقریباً ہو رہا ہے. پھر دور والے علاقوں میں آپ کو روڈ نیٹ ورکنگ دے رہے ہیں, پانی چاہیے پانی دے رہے ہیں, گندا ہی دے رہے ہیں, دے تو رہے ہیں نا. بجلی چاہیے دے رہے ہیں, مہنگی دے رہے ہیں پر دے تو رہے ہیں آپ کو. نہیں ہم بجلی کا پے کر رہے ہیں, آپ ابھی بجلی کی پوری کاسٹ نہیں پے کر رہے, آپ کو ابھی بھی بجلی سپلائز ملتی ہے, جو ان کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ کیا ہے. تو وہ چیز اس میں بھی آ رہی ہوتی ہے. ہم سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ٹیکس پیئر پہ کیا ہے, رسپانسبلٹی ہے. اب کہتے ہیں ہم ٹیکس کیوں پے کریں. تو ٹیکس پیئر کی نا 3 اسکول آف تھاٹس ہیں جس کے ذریعے وہ ٹیکس جو ہے پے کر سکتے ہیں. ایک ہے ہماری اپروچ جسے کہتے ہیں ڈیونٹالوجی. جو اس اپروچ کے بلیور ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا فرض ہے. کیا ہے, ٹیکس پے کرنا ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اس کے بعد ہیں ہمارے ورچو ایتھکس والے, یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے. ٹیکس پے کریں گے, کیا کریں گے, نیکی کریں گے, اور وہ ٹیکس پیسے لوگوں پہ لگیں گے, مزید نیکیاں پھیلیں گی اور ثواب کا ایک چین ہے نا, کہ جی آپ تھینک یو نہ بولو, 3 لوگوں کی ہیلپ کر دو, وہ اگر 3 کی ہیلپ کریں گے پھر وہ 3 کی, اور پورے ہمارا کنٹری کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. یہ وہی بلیور ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, نیکی کر رہے ہیں. اور فرسٹ ہے دیٹ از یوٹیلیٹیرینزم والے, یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, ہیپینس ہے کہ نہیں, کیا آپ کی یوٹیلٹی پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. گھر سے نکلتے ہیں, کالج آتے ہیں, راستے میں لگتا ہے اشارہ, گرمی میں کھڑے ہو کے کباب بن جاتا ہے آپ کا. طرح سارے گورنمنٹ کو نے فلائی اوور بنا دیا, اب کوئی سگنل نہیں ملتا, اب گھر سے نکلتے ہیں سارے روڈ سگنل فری ہیں, اب یہاں پہنچ جاتے ہیں, یوٹیلٹی ہے, سیٹسفیکشن ملی ہے, ٹائم بچ رہا ہے, پیٹرول بچ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, پھر ٹیکس پے کرنا چاہیے. تو 3 اپروچز ہیں جو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, لے کے چل رہے ہوتے ہیں ٹیکس کے لیے. کیا, ڈیونٹالوجی جو کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے, فرض ہے. ورچو ایتھکس کو کہتے ہیں بھائی نیکی کا کام ہے, ثواب ہے, کماتے جاؤ. آپ ایک کے ساتھ نیکی کرو گے, وہ الٹیمیٹلی کرے گا نیکی اگلے کے ساتھ, اور ایک ہمارا پورا ملک جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, وہ نیکی کی چین ہماری بن جائے گی. سارا یار ہوتا ہے. اور فرسٹ ہے ہمارا یوٹیلیٹیرزم والے, کہتے ہیں بھائی یوٹیلٹی پوری ہو رہی ہے, سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, روڈز دے رہے ہیں, سکولز دے رہے ہیں, پارکس دے رہے ہیں, سیکیورٹیز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 اپروچز ہیں جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں پرپس دیکھتے ہیں چیزوں کا, جیسے لا اینڈ آرڈر ہو گیا, ہیلتھ کیئر ہو گیا, ایجوکیشنل سروسز وغیرہ ہو گئی. اب دیکھیے ڈیونٹالوجی والے کہتے ہیں بھائی اب ہمیں یہ نہ بھی پرووائڈ کریں نا, ہمارا فرض ہے, ہم تو جو ہے وہ کیا کریں گے, ٹیکس پے کریں گے.
وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ دیں, ہمارا فرض ہمیں کرنا ہے ٹیکس پے کرنا ہے. جو ورچوئل ایتھکس والے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں اگر آپ ہمیں لا اینڈ آرڈر دے رہے ہیں, ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم بھی آپ کو ٹیکس پے کریں گے. آپ اس سے آپ مزید یہ چیزیں پرووائڈ کریں, معاشرے میں کیا آئے گی, خوشحالی آئے گی, اس لیے ہم کیا کریں گے, ٹیکس پے کریں گے. اور جو یوٹیلیٹیرین اپروچ والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی اگر آپ ہمیں ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, روڈز دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں, اس سے بھی ہماری کیا ہوگی, سیٹسفیکشن جو ہے وہ اچیو ہو رہی ہوگی. اگر ہمیں سیٹسفیکشن ملے گی تو ہم کیا کریں گے, ٹیکس بھی پے کر رہے ہوں گے. پھر بات کرتے ہیں چیریٹی وغیرہ کی, تو ڈینٹولوجی ہے وہ بھی چیریٹی کرنی چاہیے. آپ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو اور آپ اس ٹیکس کا غریبوں پر استعمال کر رہے ہیں تو ڈیوٹی ہے ہماری, یہ ہونا چاہیے. ورچوئل ایتھکس والے پہلے ہی کہتے ہیں بھائی نیکی کرنی ہے, ثواب کمانا ہے, تو اگر غریبوں پر ٹیکس لگ رہا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہونی چاہیے. اور جو یوٹیلیٹیرین والے وہ بھی کہتے ہیں بھائی جان اگر آپ غریبوں میں پیسہ لگائیں گے, ہر ایک کے ساتھ آپ دولت کو ایکولی ڈیوائڈ کریں گے, تو معاشرے میں کیا ہوگا, منصفانہ تقسیم ہوگی. جب منصفانہ تقسیم ہوگی تو ہر بندہ کیا رہے گا, خوشحال رہے گا. تو یہ 3 اپروچز ہیں جو ہم نے لے کے چلنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کر دوں کہ تھوڑا رہ گیا, بس تھوڑا رہ گیا. دیکھیے ایک سلائڈ یہ ہے, ایک سلائڈ یہ ہے, یہ دیکھو نا, ایک سلائڈ یہ ہے, ایک سلائڈ یہ ہے, بس. دیکھیں ہمارے پاس 2 ٹاپک آتے ہیں اس میں, ایک ہے ٹیکس اوائڈنس اور ایک ہے ہمارے پاس ٹیکس ایویژن. یہ سوال پیپر میں آیا ہوا ہے, یہ 9 منٹ پورے پڑھیں, 9 منٹ میں میرے پاس, آرام سے پڑھتے. دیکھیے ٹیکس اوائڈنس کیا ہوتی ہے اور ٹیکس ایویژن کیا ہوتی ہے. جو ہے نا ایویژن یہ ہے چوری, اوائڈنس کیا ہے, ٹیکس مینجمنٹ. ایویژن کیا ہے, چوری, اور اوائڈنس کیا ہے, ٹیکس. انہوں نے اسی کی بند کر دی ہے, صبح کلاس ہو رہی ہے, پہلے یہ پڑھتے نہیں ہیں. اچھا ایویژن جو ہے یہ کیا ہوتی ہے, انلیگل ہوتی ہے, بیکاز سارا کچھ کیا کر رہے ہیں, انلیگل مین سے کر رہے ہیں. آپ فراڈ کر رہے ہیں, آپ انفیئر مینز جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں, آپ جان کے لا ریٹس لگا رہے ہیں, آپ فراڈ سے کیا کر رہے ہیں, اپنی لائبلٹی کو انڈرسٹیٹ کر رہے ہیں. سارا کچھ ہے, مطلب اپنے آف شور اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں, ریٹرن ڈکلیئر نہیں کرتے, فالس انوائس ایشو کر رہے ہیں, رجسٹرڈ نہیں تو کیا ہو جاتے ہیں, پھر بھی انوائس ایشو کر رہے ہیں, ریفنڈ نہیں بنتا تو ریفنڈ آپ نے کلیم کیا ہوتا ہے. یہ سارا اس میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایویژن ہے. ایویژن کیا ہوتی ہے, انلیگل. یہ کیا ہے, ٹیکس چوری. جیسے آپ ابھی ہم جا کے پڑھ رہے ہیں کیپٹل گین میں کہ ہمارے پاس کچھ ایسٹس ہیں, جیسے آپ کو گھڑی گفٹ کی جاتی ہے, آپ اس گھڑی کو بیچ دیتے ہیں. اب گھڑی پہ گین ہوگا نا, اس گین پہ ہمیں کیا کرنا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے. وہ انڈر سیکشن 38 میں ہماری آتی ہے, کیپٹل گین میں پڑھیں گے. اگر آپ نے گھڑی بیچی اور آپ کسی گھڑی تو مجھے گفٹ ملی ہے, میں کو ٹیکس پے کروں, بھائی تو ماما لگا ہے, تو نے گھڑی بیچی ہے نا, تیرا گین ہوا ہے, تیری انکم میں تو نے کیا کرنا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے. اگر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, دیٹ ول بی اے ویژن. کیا ہوں گے آپ, 804 میں بیٹھے ہوں گے. یا اگر آپ اس گھڑی کی انوائس کیا کرتے ہیں, غلط بنا دیتے ہیں. گھڑی بیچی آپ نے 25 کروڑ کی ہے, اور آپ جا کے ہاتھ کے اوپر نا ایک ہوتا اسٹکی نوٹ کے اوپر لکھوا کے لے کے آتے ہیں دکاندار سے کہ جی امی کہہ رہی ہیں گھڑی کی قیمت لکھتے ہیں 12 لاکھ روپے, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاس انوائس ہے. بھائی کیا کر رہے ہو آپ, ایک اتنی مہنگی چیز بیچ کے آئے ہو اور آپ ہمیں کیا دے رہے ہو, ہینڈ ریٹن انوائس, وہ بھی اس کنٹری کے جہاں پہ انوائس ہے نہیں ہینڈ ریٹن, یو اے ای. مطلب یو اے ای سے آپ ہینڈ ریٹن انوائس لے کے آ گئے ہیں اور اس پہ کلیم کریں اتنے کی بک گئی ہے, تو یہ کیا ہوگی, ایویژن. کیا کیا آپ نے, ٹیکس چوری کی ہے. ٹیکس چوری جو ہے دیٹ از اے کرمنل ایکٹ. آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی سیز ہوں گے, اور آپ کو ہم کیا کریں گے, اڈیالہ کی سیر بھی کروا دیں گے, بیکاز دیٹ از انلیگل. اس کے بعد ٹیکس اوائڈنس. اوائڈنس کیا ہوتا ہے کہ لیگل ویز کے ذریعے آپ نے ٹیکس کے لوپ ہولز دیکھنے ہیں, اور وہ لوپ ہولز دیکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹیکس کو کم کرنا ہے. جیسے آپ جا کے پڑھنے کیپٹل گین میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, آپ پراپرٹی کو 4 سال کے بعد بیچیں گے, کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں اس کے اوپر. آپ پراپرٹی کو 4 سال رکھ کے بیچ رہے ہیں, ٹیکس نہیں ہے, ٹیکس بچ گیا. بٹ دیٹ از ناٹ اے کرپشن, یہ کوئی چوری نہیں کی. آپ کو کہا گیا تھا, آپ نے اس لا کو استعمال کیا ہے اور آپ نے کوئی ٹیکس پے نہیں کیا. جسے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹیکس ایئر میں 183 ڈیز پاکستان میں اسٹے نہیں کرتے, آپ ریزیڈنٹ نہیں ہیں, اور اگر آپ ریزیڈنٹ نہیں ہیں آپ کی فورن انکم ٹیکسیبل ہی نہیں ہے, آپ کریں اپنے ایسٹس بچے کے نام پہ, اس کو بھیجیں باہر پاکستان سے. اب وہ کیا رہے گا, نان ریزیڈنٹ, اس کی ساری فورن انکم کیا ہوگی, پاکستان میں ایگزامپٹ ہوگی.
حسین نواز ساری اس کے جہانگیر ترین کے ہو گئے, علیم خان کے, سب کی ساری لیڈ کلاس جو ہے وہ یہ کرتی ہے, اپنی فورن انکمس رکھتی ہے ایسٹس اپنے بچوں کے نام, بچے رکھتے ہیں پاکستان سے باہر, وہ چونکہ یہاں ریزیڈنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, کبھی بھی ان کی انکم یہاں ٹیکسیبل نہیں ہوتی. وہاں پہ ہوتی ہے, وہاں وہ مینیج کر لیتے ہیں, وہ کم ہوتے ہیں, ان کو وہ ثواب لگتا ہے, یہاں گناہ لگتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے. بٹ دیٹ از کیا کر رہے ہیں, لا کا استعمال کر رہے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے ڈونیشن کی ہے ہم آپ کو ٹیکس ریبیٹ دیں گے, آپ ڈونیشن کرتے ہیں آپ کا ٹیکس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم آپ کو کیا دیں گے, الاؤنس دیں گے, آپ کی انکم کم ہو جائے گی. آپ کیا کرتے ہیں, اپنے گندی لڑکے کو پڑھاتے ہیں, ان کو سی اے کرواتے ہیں, ان کو سی اے پھر بھی نہیں ہوتا, بٹ کیا ملتا ہے آپ کو, ایف بی آر جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, آپ کو ریڈکشنز دے رہا ہوتا ہے, جس سے آپ کی انکم کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. انکم کم ہوتی ہے, آپ کا ٹیکس بھی کیا ہوتا ہے, کم. یہ سارے لیگل مینس ہیں جس سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزامپل ہے کہ مسٹر اے از ان دا بزنس آف سیلنگ شوز, ہز سیلز آر 20 million, ہی کیپٹ آل کیش ان ہز بینک لاکر ٹو ہائڈ اٹ فرام ٹیکس اتھارٹیز. بھائی ایویژن ہے, کیا ہوگا, چوری ہے, اور سزا کیا چور کی, نہیں 804 5. پھر ہے مسٹر بی ارنڈ انکم آف ₹50 million, ہاؤ ایور ہی ڈکلیئرڈ اونلی دیٹ انکم وچ از ویریفائبل فرام دا بینکس. کمائے کتنے ہیں 50, کتنے ڈکلیئر کی ہیں 36, اور باقی اس نے سیپریٹ بینک اکاؤنٹ میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا ہے, ایویژن. کیوں, اس نے انڈر اسٹیٹمنٹ کی ہوئی ہے, چوری ہے یہ بھی. پھر مسٹر سی ارنڈ ₹50 million, ہاؤ ایور ہی ریکارڈڈ 37 million ایکسپینسز یوزنگ لیگل ٹیکٹس ٹو ریڈیوس ہز انکم. اب لیگلی ہے, الاؤ تھا, اس نے اس کو استعمال کیا, یہ اوائڈنس ہے, اور یہ کیا ہے, لیگلی پرمیزیبل ہے, الاؤ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیپر میں سوال آتا ہے اکثر ٹیکس اوائڈنس اور ٹیکس ایویژن کے بارے میں. اب 3 ہمارے پاس اپروچز تھی, دیٹ واز ڈیونٹولوجی, ورچو ایتھکس اور یوٹیلیٹیرین اپروچ. دیکھیں جو ایویژن ہے وہ تینوں کے یہاں پہ کیا ہے, انلیگل ہے. ہم بات کرتے ہیں اوائڈنس کی. دیکھیں جو ڈینٹولوجسٹ ہے نا وہ کبھی بھی ٹیکس اوائڈنس کو فیور نہیں کرتے, کہتے ہیں یار پے کرنا ہے, ڈیوٹی ہے, پے کرنا چاہیے, نہ کنڈیم کرتے ہیں. یہ نیوٹرل ہیں, کیونکہ ٹیکس پے کرنا ہے کر دیں گے, کہیں گے نہیں پے کرنا نہیں پے کریں گے. جو ہے نا ورچو ایتھکس والے وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکس اوائڈنس نہیں کرنی چاہیے, ہم جتنا ٹیکس پے کریں گے اتنا ہی کیا ہوگا, نیکی کا عمل جو ہے معاشرے میں زیادہ ہوگا. اور جو یوٹیلیٹیرین اپروچ والے یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں آپ ٹیکس پے کریں گے, ٹیکس زیادہ پے کریں گے, گورنمنٹ جو ہے اماؤنٹ زیادہ عوام پر لگائے گی, کیا کہتے ہیں بھلائی ہوگی, ویلفیئر ہوگی, عوام کی یوٹیلٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوگی, تو ہمیں بھی ٹیکس جو ہے وہ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے اگر وہ ٹیکس اوائڈ کر کے پیسے بچا لیتی ہے اور وہ اپنے اوپر لگاتی ہے تو ان کو کر لینا چاہیے, لیکن امیر لوگوں کو ٹیکس اوائڈ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 3 بلیورز ہیں اس اپروچ کے جو ہم نے لے کے چلنے ہیں. اس چیپٹر کی ابھی تک پاس پیپر کے یہ کوئی 11 کے قریب سوال آئے ہیں, آپ ذرا انہیں کل پڑھ کے آئیے گا, کل ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے, اور کل کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طرح سے. چلیں جی, کل ہم ایتھکس کی بات کر رہے تھے اور چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب ایتھکس تو آپ میں ہے نہیں, اب ہم چلیں گے کوڈ آف ایتھکس میں کہ ضابطہ اخلاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کون سے کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ فالو کرنے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, کسی بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, ہر پروفیشن کے کچھ نہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں. جیسے جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کے بھی کیا ہیں, کوڈ آف ایتھکس ہیں کہ جی آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے, ڈیورنگ میچ آپ نے فون استعمال نہیں کرنا, آپ نے اگر نو بال کروانی ہے پاؤں اتنا آگے نہیں ہونا چاہیے, تو کوڈ آف ایتھکس ہیں. اگر نہیں فالو کرتے تو کیا ہوتا ہے, آپ بین ہو جاتے ہیں, آپ فکسیشن میں باہر ہو جاتے ہیں, آپ بڑے ابو سے میچ ہار جاتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں, کوڈ آف ایتھکس جو ہیں فالو کرنے پڑتے ہیں. اکثر سنتے ہیں آپ لوگ, یہ سنا ہوگا اب تو آتا نہیں, کہ عمر اکمل کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پہ ٹیم سے نکال دیا گیا. کیوں؟ تو وہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے سیٹ آف پرنسپل سیٹ کیے ہوتے ہیں جو کیا کرنے ہوتے ہیں, آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. یا ڈاکٹر سے کوڈ آف ایتھکس ہیں کہ آپ کا اگر بدترین دشمن بھی ہے نا اور سامنے پیشنٹ ہے, آپ اسے دشمن ٹریٹ نہیں کریں گے, آپ اسے کیا ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا سگے ریلیٹیوز ہیں, اگر آپ ان کو آپریٹ کرنے کی بات کریں گے, آپ انہیں آپریٹ نہیں کرتے, آپ دوسرے ڈاکٹر کو کیا کرتے ہیں, ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ کوڈ آف ایتھکس جو ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں. سملرلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے بھی کیا ہیں, کوڈ آف ایتھکس ہیں.
انہوں نے کیا کرنے ہوتے ہیں, فالو کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ بہت ہے کہ اگر آپ کے ایتھیکل پریکٹسز نہ ہوں, آپ ان ایتھیکل مینس کو یوز کریں تو کرپشن جو ہے بہت عام ہو جائے گی. تو ان کو ایک پٹری پہ لانے کے لیے کیا انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں ہم نے, کوڈ آف ایتھکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ملٹیپل سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ آڈیٹر بھی ہے, آڈٹ بھی کر رہا ہے, ٹیکسیشن کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اکاؤنٹس بھی بنا کے دے رہا ہوتا ہے, بک کیپنگ بھی کروا رہا ہوتا ہے, تو آل ان ون ہوتا ہے. سالیسٹ بھی کروا رہا ہوتا ہے, ایڈوائزری بھی دے رہا ہوتا ہے, کمپنی کے تمام میٹرز بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے پاس کیا ہے, ملٹیپل رولز ہوتے ہیں جو اس نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں. اب دیکھیں, جب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا جو بندہ اپنے سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, سو ڈیورنگ ہز سروسز اسے یہ کچھ تھریٹس وغیرہ جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ جاتے ہیں جب وہ اپنی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے. جس میں ایک ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ تھریٹ, دوسرا ہوتا ہے سیلف ریویو تھریٹ, تیسرا ہوتا ہے ایڈوکیسی تھریٹ, چوتھا ہوتا ہے فیملیئرٹی تھریٹ, اور پانچواں ہوتا ہے ہمارے پاس انٹیمیڈیشن تھریٹ. اب یہ تھریٹس ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں, سیلف انٹرسٹ تھریٹ کیا ہے کہ آپ کا اس اینٹی میں کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہو, آپ کو کوئی مالی فائدے جو ہیں وہ ملنے ہوں, اور آپ اس کی بیسس کے اوپر اس کا کوئی کام کریں یا نہ کر رہے ہوں, تو یہ کیا ہوگا, سیلف انٹرسٹ ریٹ ہوگا. جیسے اگر آپ کسی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اور آپ ہی اس کمپنی کے آڈیٹر ہیں, تو کیا ہوگا, سیلف انٹرسٹ ہے کہ ہم آڈٹ جو ہے سارا صحیح کر کے جائیں, جو چیزیں فراڈ بھی ہیں ان کو رپورٹ نہ کریں. کیا ہوگا آپ کا, سیلف انٹرسٹ ہوگا. پھر سیکنڈ ہے سیلف ریویو تھریٹ, اپنا کام خود ہی ویریفائی کر رہے ہونا, مطلب خود ہی جا کے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا, خود جا کے آڈٹ کرنا, کہنا جی سب کچھ ٹھیک کیا ہے اس نے, یا خود اس کے تمام ٹیکسیشن کرنا, خود اس کا تمام ڈیفر ٹیکس کیلکولیٹ کرنا, اس کا کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا, اور جب آڈٹ کرنے جانا تب خود ہی ریویو کرنا ساری ورکنگز کو. بھائی کیلکولیٹ بھی آپ نے کی ہیں, ریویو بھی آپ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, سیلف ریویو تھریٹ ہوگا کہ آپ اپنے ہی کام کو کیا کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا. تھرڈ آتا ہے ہمارے پاس ایڈوکیسی تھریٹ, کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے کلائنٹ کی وکالت کر رہے ہیں, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے بہاف پہ اس کو کیا کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کرنا بنتا بھی نہیں ہے, آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں, آپ بلا وجہ اگر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلا وجہ اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی ملٹیپل جگہ پہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, ایڈوکیسی تھریٹ ہوگا کہ بھائی تمہارا کوئی کسی میں کنسرن ہی نہیں ہے, تم اس کے آڈیٹر ہو, تم اس کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہو, تم اس کے سائڈ کیوں پہ لے رہے ہو. اگر اس کے سائڈ لے رہے ہو تو یہ کیا ہوگا, ایڈوکیسی تھریٹ ہوگا. چوتھا ہمارے پاس آتا ہے فیملیئرٹی تھریٹ, کہ آپ کی لانگ ٹرم ایسوسیشن ہے, ایک ہی بندہ ہے, آپ اس کے 10 سال سے کلائنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی لانگ ٹرم ایسوسیشن ہوگی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا میجر جو ریونیو ہے اس سے آ رہا ہوتا ہے, یا آپ کے کسی ریلیٹیو کی فرم ہے, یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے اس کمپنی میں کام کرتا ہے اور آپ کو اس نے کانٹریکٹ لے کے دے دیا ہوا ہے, تو یہ کیا ہوگی, سمپتھیز ڈیولپ ہوئی ہوں کہ یار دوست کام کر رہا ہے, فلانے کے بندے کی ہے, 10 سال سے ہو گیا, دوستی آ رہی ہے. دوستی آ رہی ہے کلچر جہاں پہ بھی ہوگا نا, وہ چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے, تباہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا ایویڈنس آپ نے کل دیکھ بھی لی ہے. تو یہ کیا ہوگا, آپ کا فیملیئرٹی تھریٹ ہوگا. اور اینڈ پہ آتا ہے انٹیمیڈیشن, خطرہ, ڈر, کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو کیا کر دیا جائے گا, آپ کو نکال دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک بندے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا میجر سورس آف ریونیو اس سے آ رہا ہے, اور وہ جو کہ آپ کو بات ماننی پڑے گی, اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کر دیا جائے گا, آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ کی انگیجمنٹ جو ہے ختم کر دی جائے گی, آپ کو کام ختم کر دیا جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں, یار ڈرا رہا ہے بندہ, اگر نہ کام کیا بے روزگار ہو جائیں گے, اس لیے جو کہتا ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو یہ کچھ تھریٹس ہیں جو کیا کرنے ہوتے ہیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جب وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں. گاٹ اٹ؟ ایک دفعہ ریڈ کر لیں, اگر اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. اس چیپٹر میں سے صرف سینیریو آتا ہے, اور وہ سینیریو بیس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ تھریٹ کون سے, پورا سینیریو پڑھ کے اس تھریٹ کے سیف گارڈز کیا ہیں, صابن کی بات نہیں کر رہا, سیف گارڈز کون سے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے, اور سولوشن کیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو پیور سینیریو بیس کویسچن آ رہا ہے, اور اس چیپٹر میں سے 3 دفعہ سینیریو بیس کویسچن آئے, اور تینوں دفعہ ون آف دا ورسٹ اٹیمپٹڈ کویسچن ہے یہ آئی کیپ کا. آخری کویسچن کا پارٹ اے یا پارٹ بی یہ ہوتا ہے, اور سینیریو ہوتا ہے 4 نمبر کا. اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں, اس پہ کوئی سوال ہے پھر آگے چلتے ہیں. اپنے کام پہ خود ہی ریویو کرنا, آپ ہی جا کے ساری اکاؤنٹنگ بنا کے آئے ہیں, آپ ہی اس کا ٹرائل بنا کے آئے ہیں, آپ ہی بک کیپنگ کر رہے ہیں, اور آپ ہی پہنچے ہوئے ٹیکس کیلکولیٹ کرنے, اور آپ ہی آڈٹ کر رہے ہیں,
آپ کی فرم ہے وہی سارے کام کر رہی ہے, بک کیپنگ وہ پرووائڈ کر رہی ہے اور آڈٹ بھی وہ کر رہی ہے, تو کیا کر رہے ہیں, اکاؤنٹس آپ نے بنائے ہیں, ٹرائل آپ نے بنایا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے بنائی ہیں, ٹیکس آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے, اور جب آڈٹ بھی آپ خود ہی کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا, سیلف ریویو ہوگا. یا آپ کی فرم کے ایک ڈپارٹمنٹ اس کا کیا کر رہا ہے, بک کیپنگ کر رہا ہے, دوسرا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے, آڈٹ کر رہا ہے, تو سارے یار دوست ہوتے ہیں, ایک سوٹے میں سارے بکے ہوتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہوتا ہے, یہ سیلف ریویو ہوا ہوتا ہے. اب ایگزامپلس کی اگر بات کریں تو سیلف انٹرسٹ تھریٹ کی ایگزامپلس کون سی ہیں. یہ آپ کو ایگزامپل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس نے آپ کو سینیریو گیون کرنا ہے, اور یہ سینیریو میں ہی پڑھ کے کیا ہوگا, آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا کہ یار یہ تھریٹ جو ہے میرا یہ ہے, اور اس کا سیف گارڈ جو ہے مجھے یہ آپٹ کرنا پڑے گا. اب سیلف انٹرسٹ تھریٹ کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں کہ آپ کا ڈائریکٹ فائنینشیل انٹرسٹ ہو, آپ کی انویسٹمنٹ ہو کلائنٹ کے اوپر, شیئرز ہوں, یا آپ کی انڈیو ڈیپینڈنس ہو کہ آپ کے ایک فیس کا میجر چنک جو ہے وہاں سے آ رہا ہے, آپ کے کلوز بزنس ریلیشن شپ ہو, آپ کو ڈر ہو کہ اگر اس کو لاس کر دیا مارکیٹ ریپیوٹ ہماری خراب ہو جائے گی, یا آپ کے ٹیم کا ایک ممبر اس کو آڈٹ کر رہا ہے, یا آپ کے ٹیم کا ممبر اس کے ٹیکس کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں, سیلف انٹرسٹ تھریٹ کی ایگزامپلس میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر سیلف ریویو تھریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہی کے ٹیم ممبر ایک کام کرتے ہیں اور دوسرے ٹیم ممبر کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ویریفائی کرنے پہنچے ہوتے ہیں, تو یہ آپ کا سیلف ریویو تھریٹ کہلا رہا ہوتا ہے. آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے بک کیپنگ کر رہا ہے, جا رہا ہے سارے اکاؤنٹس بنا رہا ہے, ٹرائل بیلنس بنا رہا ہے, سیکنڈ ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے اور جا کے اس کو آڈٹ کر رہا ہے, انہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ویریفائی کر رہا ہے, تو یہ کیا ہوگا, سیلف ریویو, بیکاز آپ کی فرم ہی اکاؤنٹس بنا رہی ہے اور آپ کی فرم ہی کیا کر رہی ہے, ان کو آڈٹ کر رہی ہے, تو یہ سیلف ریویو ہوگا. اس کے بعد ہے ایڈوکیسی تھریڈ کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بلا وجہ کا پروموٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ جا رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس کے بہاف پہ تھرڈ پارٹی سے مل رہے ہیں, اس کے بہاف پہ لیٹیگیشن وغیرہ فیس کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے, ایڈوکیسی تھریڈ ہوتا ہے. یہ ذرا ایگزامپلس پڑھ لیں, بیکاز سینیریو بیسڈ کویسچن میں آپ نے خود پڑھ کے دیکھنا ہے کہ اس میں تھریڈ کون سا انوالو ہے, تاکہ آپ کو کچھ ایگزامپل سے اندازہ ہو جائے کہ یہ تھریڈس جو ہیں ان کی ایگزامپلس میں فال کر رہے ہوں گے. وہ ریویو میں آتے ہیں. انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کمپنی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ خود اپنا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرنل آڈیٹر جو ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. اگر آپ نے کمپنی کا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ آپ ہی کمپنی کا انٹرنل آڈٹ بھی کریں گے اور آپ ہی کمپنی کا ایکسٹرنل آڈٹ کریں گے, پھر یہ سیلف ریویو میں آئے گا. ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں کمپنی کے, جا کے پڑھیں گے آپ آڈٹ میں سکون سے, کیا فیٹ ہے, بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. سیلف ریویو میں آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہر بینک کا ہر کمپنی کا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ انٹرنل آڈٹ کا, اپنا آڈیٹر بٹھایا ہوتا ہے جو اپنے فراڈس کو میٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے, فراڈ سے کم کر رہا ہوتا ہے, رپورٹنگ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. کچھ کمپنیاں خود بنا لیتی ہیں, کچھ کمپنیاں اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی فرم کا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, وہ آپ کا انٹرنل آڈٹ بھی مینیج کر رہے ہیں, اور وہ آپ کا اگر ایکسٹرنل آڈٹ بھی مینیج کر رہے ہیں, تو انٹرنل بھی کام وہی کر رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی کام وہی کر رہے ہیں, تو پھر یہ سیلف ریویو تھریڈ میں آ رہا ہوگا. سیلف ریویو بھی ہوگا, سیلف انٹرسٹ بھی ہوگا, دونوں تھریڈس میں فال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے فیملیئرٹی تھریٹ کہ اگر آپ کا کوئی کلوز ممبر ڈائریکٹر ہے, آفیسر ہے, یا امپلائی ہے, یا کوئی بھی آپ کا کلوز ممبر وغیرہ کلائنٹ کے پاس کوئی سگنیفیکنٹ پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ آپ کا کیا ہوگا, فیملیئرٹی تھریٹ. یا آپ کی لانگ ٹرم ایسوسیشن ہے, وہ بھی کیا ہوگا آپ کا فیملیئرٹی تھریٹ. اور انٹیمیڈیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کام نہ کیا آپ کو نکال دیا جائے گا, آپ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمارا کام کر دیں ورنہ کیس کر دیں گے, یا آپ کو جو ہے کہ آپ نے ہمارا یہ کام نہ کیا, یہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ نہ کیا, آپ کو جو ڈیسائیڈ فی ہے ہم وہ وغیرہ پے نہیں کریں گے, یا آپ کو گفٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں, گھڑیاں, کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں, آپ کو کیا دی جائے گی, گھڑی دے دی جائے گی, پرووائڈ کر دی جائے گی. تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں, انٹیمیڈیشن تھریٹس میں آ رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی ریڈ کر لیں, پھر آگے ہم سینیریوز ڈیس کرتے ہیں کہ اس سینیریوز میں کیا کچھ آتا ہے اور کیا کچھ نہیں آتا. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ جانا مین کنسرن جو سلیبس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے دیز آر تھریٹس جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں, اور جو بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو بھی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے. انٹیگریٹی, پروفیشنل بیہیویئر, کانفیڈینشیلٹی, آبجیکٹیوٹی اور پروفیشنل بیہیویئر اینڈ ڈیو کیئر جو ہے شو کرنی پڑے گی. یہ سارا اگر وہ شو کرے گا تو وہ ان تھریٹس کو کیا کر سکتا ہے, اوائڈ کر سکتا ہے. اب پرابلم کیا ہے, بیکاز ویسے آڈٹ جو ہے اور کوڈ آف ایتھکس جو ہیں یہ جا کے آپ نے FR 2 میں پڑھنے ہیں اور آڈٹ میں پڑھنے ہیں. پراپر چیپٹر ہے آپ کا FR 2 میں, 8 نمبر کا سوال آتا ہے.
آڈٹ میں آپ کا اس میں سے 8 نمبر کا سوال آتا ہے باقاعدہ کہ کون کون سے تھریٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو ٹیکس کی سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور وہی بندہ کیا کر رہا ہے جا کے اس کا آڈٹ بھی کر رہا ہے. یا ایک بندہ اپنے کلائنٹ کا ٹیکس کیلکولیٹ کر رہا ہے, اس کے ریٹرنس وغیرہ فائل کر رہا ہے, اور وہی بندہ کیا کر رہا ہے اس کا آڈٹ بھی کر رہا ہے یا اس کی بک کیپنگز بھی کر رہا ہے. تو اس کو کون کون سے تھریٹس جو ہیں فیس کرنے پڑیں گے. دیکھیں صاف سیدھی بات ہے, اگر آپ نے کسی کمپنی کے اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں, آپ کسی کمپنی کے اکاؤنٹس کو مینیج کر رہے ہیں, آپ ٹرائل بیلنسز بنا رہے ہیں, آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں اور آپ ہی جا کے اس کا ٹیکس بھی کیلکولیٹ کرنے پہنچ گئے ہیں, اٹ از دا پیور ایگزامپل آف سیلف ریویو تھریٹ. اکاؤنٹس کس نے بنائے ہیں؟ آپ نے بنائے ہیں. اکاؤنٹس میں پروفٹ لاس سارا آپ نے نکالا ہے. آپ ایکسپینسز زیادہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ایکسپینسز کم بھی کر سکتے ہیں, آپ سارا کچھ کھیل سکتے ہیں, اور آپ ہی جا کے ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اور آپ ہی جا کے اگر آڈٹ کر رہے ہیں تو بھائی ویریفائی کس نے کیا؟ آپ نے کیا. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی کیا آپ اسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو جو سب سے بڑا تھریٹ آتا ہے وہ کون سا آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ سیلف ریویو تھریٹ, بیکاز آپ ہی اپنے کام کو کیا کر رہے ہیں؟ ویریفائی کر رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ, اگر آپ کو ایک کام دیا گیا ہے کہ آپ ہماری بک کیپنگ بھی کر لیں, آپ ہمارا ٹیکس بھی مینیج کر لیں, آپ ہمارا آڈٹ بھی کر لیں, آپ کو پتہ ہے یار میرا یہ کلائنٹ ہے, اس سے میری بھاری فیس آ رہی ہے, آپ اس کی کیا کریں گے؟ ایڈوکیسی بھی کریں گے, آپ اس کو پروموٹ بھی کریں گے, آپ اس کی ہر اچھی بری چیز کو کیا کریں گے؟ مانیں گے بھی. اور تھرڈ آپ کو کیا فیس کرنا پڑے گا؟ انٹیمیڈیشن تھریٹ بھی فیس کرنا پڑے گا. جب آپ کی ریلائنس اتنی زیادہ ہو جائے ایک بندے کے اوپر, جب اس کا زیادہ حصہ آپ کو آپ کے ریونیو کا مل رہا ہے اور آپ کی لانگ ٹرم ایسوسیشن بن رہی ہوتی ہے, تو ظاہر بات ہے پھر آپ اس کے کہنے پہ کوئی کام کریں گے, اس کے کہنے پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ انٹیمیڈیٹ بھی کر رہا ہوگا. تو یہ تھریٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں, آپ کو فیس کیے جا سکتے ہیں. اب سوال ہے کہ آپ اپنے آڈٹ کلائنٹس کو کون کون سے سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں ٹیکس کی. ٹھیک ہے, صاف سیدھی بات ہے, آپ ان کے جو امپلائیز ہیں ان کا ود ہولڈنگ جو ہے سارا مینیج کر کے دے سکتے ہیں, جسے پے رول مینجمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو ٹیکس مینجمنٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو بزنس کی انکم کو ریکارڈ کرنا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سیلز ٹیکس کی مینجمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کس رجیم میں اپنی انکم کو لے کے چلیں, کس رجیم میں انکم کو نہ لے کے چلیں, ایکسپینسز کیسے کنٹرول کرنے ہیں, ایکسپینسز کیسے کلیم کرنے ہیں, ود ہولڈنگ کے سین کیا ہیں, ود ہولڈنگ فائل کیسے کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی. تو یہ ساری سروسز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے کلائنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کل کو اگر فرمز میں جاتے ہیں اور اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں گئے تو لگے گا پتہ آپ کو کہ اپارٹ فرام فائلنگ آف ریٹرن تو سال میں ایک دفعہ جا کے کرنی ہوتی ہے آپ نے. آپ ہر بزنس کے آپ کا منتھلی انگیجمنٹس ہوتی ہیں جہاں پہ جاتے ہیں, آپ ان کے تمام ٹیکس مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا پے رول مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ود ہولڈنگز مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سیلز ٹیکس ریٹرن مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ڈیبٹس ہیں, کریڈٹس ہیں, تو سارا کام پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی انوائسنگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, سارا کام کر کے آپ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ٹیکس ریٹرن بھی فائل کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام کیے ہیں, یہ ٹیکس مینجمنٹ کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ کون سے ہوتے سروسز؟ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا. دیکھیں جہاں پہ ٹیکس مینجمنٹ انوالو ہے, مطلب جی یہ ود ہولڈنگ کلیم کر لو, یہ ایکسپینس کلیم کر لو, یہاں سے انوائس نکال لو, یہاں پہ انوائس ڈال دو, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. جہاں ٹیکس مینجمنٹ آتی ہے, اگر آپ ٹیکس مینجمنٹ کر رہے ہیں, ٹیکس کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور آپ ہی اگر ان کا آڈٹ کرنے جاتے ہیں, تو دیٹ ول بی اے پرفیکٹ ایگزامپل آف سیلف ریویو تھریٹ. کیا ہوگا؟ یہ سیلف ریویو تھریٹ بھی ہوگا. اس میں آپ کو تمام تھریٹس جو ہیں فیس کرنے پڑیں گے. ہاں, اس کے علاوہ ٹیکس کی ایک اور سروسز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریٹرن جمع کروانا. اگر آپ صرف اپنے کلائنٹ کی ٹیکس کی ریٹرن سبمٹ کر رہے ہیں اور آپ ہی اس کا آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہاں پہ کوئی تھریٹ وغیرہ کریٹ نہیں ہوگا. بیکاز جب ہم ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں تو ریٹرن میں ہمیں سارا ڈیٹا گیون کیا جاتا ہے. ہم نے بس کیا کرنا ہوتا ہے, ریلیونٹ لا کو اپلائی کر کے ڈیٹا کو پنچ کرنا ہے اور فائل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ سمپل ریٹرنز فائل کر رہے ہیں, ریٹرنز کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیٹا دیں, ہم آپ کے سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروا دیتے ہیں, ڈیٹا دیں, ہم آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروا دیتے ہیں, تو ریممبر ریٹرن سبمیشن سے کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئی تھریٹ جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ بیکاز تمام ڈیٹا جو ہسٹوریکلی ہے وہ کمپنی کیلکولیٹ کر کے آپ کو پرووائڈ کرتی ہے,
آپ نے بس کیا کرنا ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو ایک ریلیونٹ فارمیٹ میں ڈالنا ہے اور آپ نے بس پبلش کر دینا ہوتا ہے. تو اگر آپ ریٹرن جمع کروا رہے ہیں، ریٹرن جمع کروانے سے آپ کو کوئی کسی قسم کا تھریٹ فیس نہیں کرنا پڑتا، آپ آڈٹ کر سکتے ہیں، کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ آپ ٹیکس مینجمنٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو تھریٹ جو ہے فیس کرنے پڑیں گے. آپ کرنٹ ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آپ ڈیفر ٹیکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اب ڈیفر ٹیکس اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہے آپ کا، جس سے آپ کا پروفٹ یا لاس کم ہو رہا ہوتا ہے، کم یا زیادہ ہوگا، آپ کا ٹیکس بھی کیا ہوگا، کم یا زیادہ ہو رہا ہوگا. تو یہاں بھی کیا ہوگا، تھریٹ کریٹ ہو رہا ہوگا. تو ریممبر ریٹرن سے جو ہے وہ تھریٹ کریٹ نہیں ہوتا، لیکن ادر دین ریٹرنس اگر ہم کریں گے تو ہمارا تھریٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہوگا. اب اس کے علاوہ جب ہمارے پاس کمپنیز ہوتی ہیں، کمپنیز بھی ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے پبلک اینٹیٹیز اور دوسری ہوتی ہیں نان پبلک اینٹیٹیز. جو پبلک اینٹیٹیز ہیں، جو پبلک کمپنیز ہیں، اگر آپ ان کے آڈٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ ان کے ٹیکس کے سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہوں گے، تو ریممبر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا بھائی ان کا یہ والا کام میں نے کیا اور ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، ان کو ٹیکس کے ریٹرن بھی سبمٹ کر رہا ہوں. لیکن جو نان پبلک اینٹیٹیز ہوں گی، اچھا جو پبلک اینٹیٹیز ہوتی ہے اس میں عموماً جب آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو آپ سیم ٹیم سے دوسرا کام کروا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں تھریٹ زیادہ ہوتا ہے. پبلک انٹرسٹ کی کمپنیز ہوتی ہیں، اس کی تمام لیگل کمپلینس چل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے پبلک لسٹ کمپنی کا، پبلک اینٹیٹی کا کوئی بھی کام دیا ہے، کوئی بھی ٹیکس کی سروسز دی ہیں، آپ سیم ٹیم سے کبھی بھی آڈٹ نہیں کروا سکتے. آپ کو ٹیم چینج کرنی پڑے گی یا آپ کو ڈسکلوجر دینا پڑے گا کہ بھائی یہ بندے پہلے گئے تھے، یہ کام ہم نے پہلے کیا تھا، اب ہم نے یہ آڈٹ کر دی ہے اور ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی ریویو بھی کروا دیں گے تاکہ کوئی کسی قسم کا فراڈ کا ایلیمنٹ نہ ہو. جو نان پبلک اینٹیٹیز ہیں اس میں آپ یہ ڈسکلوجر نہ بھی دیں، آپ خالی ٹیم چینج کر کے کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ ساری سروسز وغیرہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو صرف کوڈ آف ایتھکس میں یہ ساری بات ہے جو آپ کے ریلیونٹ ہے. یہ چیپٹر صرف ریڈ اونلی ہے، اس میں یاد کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اس چیپٹر میں سے اس طرح کے سنیریو جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں آتے ہیں اور یہ سنیریو کبھی بھی چیپٹر پڑھ کے آپ کو نہیں ملتے. یہ جو سوال ہے یہ سی فیپ کا سوال ہے اور سی فیپ میں 8 نمبر کا، سی فیپ 5 میں سوال آتا ہے اباؤٹ دا کوڈ آف ایتھکس کے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جیسے سوال ہے جی، بلال اظہر ACA از اے مینیجر ٹیکسیشن at a large tax consultancy firm and reports to Badr Ali FCA who is one of the partners of the firm. بلال اظہر مینیجر ہے اور بدر کون ہے، پارٹنر ہے. بلال اظہر is presently engaged in the preparation of income tax return of Digital System Limited, an IT company. During the review of tax working, he discovers that DSL has charged certain expenses against which no supporting documents are available. وہ ٹیکس کی ورکنگ کر رہا ہے اور اس کو لگا پتہ کہ یار یہ خرچے جو کلیم کرنے جا رہے ہیں اس کے کوئی سپورٹیو ڈاکومنٹس وغیرہ اویلیبل نہیں ہیں. He brings this matter to the attention of بدر علی. وہ کس کی میٹر میں لے کے آیا ہے، بدر علی کے. Who has responded him that since this is not an audit engagement، کہ ہم بھائی آڈٹ تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، بس ٹیکس کی سروسز دینی ہے، تو it is not our responsibility to highlight such matters. Requirement ہے briefly discuss how Badr Ali may be in breach of fundamental principles of ICAP code of ethics. Also state the potential threat Bilal Azhar may face in the above circumstances and how he should respond. یہ سوال ہے، اس طرح کا آپ کو سوال آئے گا 4 نمبر کا اس چیپٹر میں سے جو پیور کنسیپچل ہوگا. ذرا پڑھیں یہاں اور پوچھتا ہوں، بتائیں آپ کے خیال سے کون سے تھریٹ کس کو کون سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور کیا اس کا حل ہوگا، ذرا بتائیں. ایک دفعہ ریڈ کریں اس کو. بھائی اس سینیریو میں 2 کہانی ہیں، ایک مینیجر ہے اور ایک پارٹنر ہے. پارٹنر کو کیا مسئلے ہیں اور مینیجر کو کیا مسئلے ہیں. دیکھیں اس کی ریکوائرمنٹ میں نا اس نے 2 چیزیں پوچھی ہیں. اس نے پوچھا ہے بدر علی کے بارے میں کہ اس نے کون سے فنڈامنٹل پرنسپلس کا بریچ کی ہے، پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا. پھر اس نے سیکنڈ پارٹ پوچھا ہے کہ بلال اظہر کو کون سے تھریٹس فیس کرنے پڑے ہیں، وہ پوچھا ہے. 2 چیزیں، ایک بتاؤ کہ فنڈامنٹل پرنسپلس کون سے بریچ ہوئے ہیں اور تھریٹس کون سے فیس کرنے پڑے ہیں. مینیجر کو یہ بتانے ہیں. تو ایک منٹ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا جب یہ کام ہی نہیں ہے، یہ کام ہی آڈٹ ٹیم کا ہے، تو اس کی کیسے یہاں پہ انٹیگریٹی ہٹ ہوئی ہے. نہیں، ہمیں صرف ڈیٹا ملنا ہے.
ہم نے ڈیٹا کو پنچ کرنا ہے. اب اس کے پیچھے سپورٹنگ ایویڈنسز نہیں ہے تو ڈیٹا تو سارا یہ آڈٹ ٹیم کا کام ہے, ایویڈنسز لے کے آنا, فراڈ پکڑنا. فراڈ پکڑنا ٹیکس والوں کا کام تھوڑی ہے, نہیں ہے. کس نے کہا آپ کو؟ کس رولز میں؟ یہاں پہ ٹیکس پیئر کی بات ہو رہی ہے, ناٹ ایڈمنسٹریٹر کی. ایڈمنسٹریٹر ایف ایئر کی بات ہوتی ہے, یہاں ایف ایئر کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ ٹیکس سروس پرووائڈر کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں صاف اور سیدھی بات ہے کہ جو بدر علی ہے اس کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ ہے پروفیشنل بیہیویئر. کل ہم پڑھ کے آئے تھے کہ آپ کو پروفیشنلی بیہیویئر کرنا پڑے گا, آپ کو تمام لاز, تمام رولز کی کمپلائنسز کرنی پڑے گی. آپ بے شک ٹیکس کا کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک چیز 2 نمبر ہو رہی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, اس کو بتانا ہے. یہ نہیں کہ میرا کام ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا کام ہے, آپ کو فنڈامنٹل پرنسپلز میں ہے کہ اگر آپ کو چیز کا پتہ ہے آپ اسے کیا کریں گے, رپورٹ کریں گے. تو پہلا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ کون سا ہے؟ پروفیشنل بیہیویئر. جب اس نے یہ چیز نہیں بتائی اور یہ چیز چھپا رہا ہے کہ جی ہمیں کیا اس سے, سیکنڈ کون سا ہے اس کا؟ پھر انٹیگریٹی, کہ یہ آنیسٹ نہیں رہا, پھر یہ ایماندار نہیں رہا. ٹھیک ہے, ایماندار نہیں رہا. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ایماندار صرف وہی بندہ ہے کہ جس کے بیچ میں سوراخ ہو. اگر اس نے کوئی چوری اس کے سامنے ہو رہی ہے اور وہ چوری کے بارے میں نہیں بتاتا تو وہ بھی کیا ہے؟ بے ایمان ہے, وہ بھی صادق اور امین نہیں رہتا. ڈن. تو 2 جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں جن کی بریچ ہو رہی ہے کون کون سے ہیں؟ ایک پروفیشنل بیہیویئر ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے؟ انٹیگریٹی ہے. پہلے انٹیگریٹی نہیں آتی, پہلے پروفیشنل بیہیویئر آئے گا, اس کے بعد کیا آئے گی؟ انٹیگریٹی آئے گی. اب بلال اظہر کو کون کون سے تھریٹس فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ صاف سیدھی بات ہے, وہ کون سا ہے؟ انٹیمیڈیشن. اب اس کو وہ رسپونڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی پہلا بات, جائے بات کرے پارٹنر سے, اس کو سمجھائے. نہیں سمجھتا دوبارہ جائے کہ بھائی یہ کوڈ آف ایتھکس ہے, بن جا, میں تیری ای میل کر دوں گا کیب کو. تب بھی نہیں مانتا تو فرم میں اس سے جو سینئر پارٹنر ہے اس سے ڈسکس کرے کہ یہ میٹر ہے. اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو خالی پیپر پکڑے, اس پہ لکھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اللہ حافظ, جاب چھوڑ دے. مزہ نہیں آ رہا ہے. ریگولیٹرز کو انفارم تو کر دے گا لیکن وہ پورا اقبال کا شعر لکھنے کے بعد. تو یہ سینیریوز ہیں, اس طرح سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس کو سولو کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا آنسر ہے, اسی پیٹرن میں کیا کرنا ہے, آپ نے سولو کرنا ہے. اس طرح کے سینیریوز جو ہیں آپ کو اس چیپٹر میں آ رہے ہوتے ہیں. آپ اس چیپٹر کو کریم کبھی بھی نہیں کر سکتے, آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا بھول جائے گا. کیوں؟ اس میں سے اس نے سینیریوز پوچھنے ہیں. صاف سیدھی بات ہے. تو یہ سینیریو ابھی ڈسکس کریں, صرف آپ کا سوال ہے, 8 نمبر کا سوال ہے یہ. اس طرح کے ہی سینیریو ہیں کہ بھائی بتائیں کون سے تھریٹس ہیں, کون سے فنڈامنٹل پرنسپلز بریچ ہو رہے ہیں, یا جو فنڈامنٹل پرنسپل بریچ ہوئے ہیں یا کوئی تھریٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کیسے کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. تو دیٹس دا آنسر آف دس سینیریو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ ہوتا ہے ختم.